اور آپ کو پتہ ہی ہے جوا اور سود کتنی بڑی لعنتیں ہیں، وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے جرم؟ لمبی امید ہے، بینک میں سودی کھاتے کھلے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس جھوٹی زندگی کو، اس فانی زندگی کو لمبی امیدیں دینے کی غرض سے۔ ابھی میرے پاس 10 لاکھ والی گاڑی ہے، چلو سود پہ مال رکھیں گے، ایک سال میں 8-10 ادھر سے آ جائے گا تو 18 لاکھ والی اگلے سال لینی ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، وہ کبیرہ ترین گناہ کرتے ہو اس زندگی کے اندر لمبی لمبی امیدیں پوری کرنے کے لیے، جس کبیرہ گناہ یعنی سود کے کرنے والے سے اللہ کریم نے قرآن میں اعلان جنگ فرما دیا ہے۔ پوری شریعت میں، عمل کی دنیا میں کسی گناہ پہ اللہ نے اعلان جنگ کا چیلنج نہیں کیا۔ پورے قرآن میں صرف ایک گروہ کے لوگوں کو اعلان جنگ کیا ہے اللہ کریم نے، اور وہ ہے سود خور۔ وہ کون ہے؟ سود خور۔ اور پوری ذخیرہ حدیث میں اپنے ناقص علم کے مطابق جہاں تک مجھے علم ہے، اللہ کریم نے عقائد کی دنیا میں اللہ کے ولی کے خلاف زبان درازی کرنے والے سے بھی اللہ کریم نے اعلان جنگ فرمایا ہوا ہے کہ جو میرے ولی کے خلاف بھونکتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پورے قرآن میں اپنے ناقص علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم نے سود خوروں کے خلاف کیا کر رکھا ہے؟ اعلان۔ اب غور کرو کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ بھی اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس بندے کی بھی کوئی زندگی ہے جو حرام خور ہے، حرام سے روزی کماتا ہے، لیکن جب آپ تسلی سے ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ یار میں ہوں تو مسلمان، میرے لیے حرام کھانا حرام قرار دیا گیا، میں پھر بھی حرام کھاتا ہوں، تو آپ کو یہ دنیا کی زندگی کی محبت کسی نہ کسی جہت سے ضرور نظر آئے گی۔ اس وجہ سے شریعت توڑی جاتی ہے جب بندے کے دل میں دنیا کی اس فانی زندگی کی محبت خلاف شرع بیٹھ جائے تو پھر یہی محبت بندے سے گناہ کے کام کرواتی ہے۔ یہی محبت بندے سے کیا کرواتی ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو کسی نہ کسی جہت سے ضرور میرا جملہ آپ کو انشاءاللہ تصدیقی طور پہ ضرور ملے گا کہ بات واقعی ٹھیک ہی اس نے۔ اب غور کرو سرکار علیہ السلام نے امت کو کیسا درس دیا اور امت کس راستے پہ چل پڑی ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ان نبراس میں اور بھی عقائد کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے خواب کی حالت میں اللہ کریم کا دیدار کیا۔ کیا کیا؟ عقیدہ سن لیں، دنیا میں انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کے میری گفتگو ہے، وہ مستثنا ہے اس مسئلے سے۔ دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں نے جاگتے ہوئے اپنے رب کا کیا کیا ہے، اسلام کا فتویٰ ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ جاگتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کسی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا کہ باقاعدہ طور پہ علم کلام اور عقائد کی کتابوں میں عقیدہ موجود ہے کہ جس پیر صاحب کا یہ دعویٰ ہو اسلام اس کو شریعت اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آج کل کیونکہ دو نمبری ہے ہر طرف، تو لوگ اپنی مریدوں میں عزت بٹھانے کے لیے اپنے کچھ چمچوں کو اس طرح کی باتیں سکھا دیتے ہیں کہ جب محفل ہو تو اس میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے، ہمارے پیر صاحب کی یہ شان ہے، ہمارے پیر صاحب وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پیر صاحب وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جس کو اللہ کچھ دیتا ہے نا، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، جس کو اللہ کچھ دیتا ہے نا تو اللہ اس کو اتنا ظرف بھی دیتا ہے کہ وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ اس خزانے کو مخفی رکھتا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے لے آئے سمجھیں گے قذاب ہے، یہ جھوٹی عزت کا خواہش مند ہے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب کی حالت میں اللہ کریم کا، کیونکہ بہت بڑے عالم مجتہد تھے،
تو انہوں نے کہا چلو اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، اللہ سے ایک سوال کر ڈالا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، تیری مخلوق ہوں، آج تیری زیارت سے مشرف ہوا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں تجھ سے اس کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ سوال پتہ کیا کیا؟ کیونکہ عالم کی حالت ہی یہی ہوتی، یا سوال یا جواب۔ جو صحیح عالم ہے دین سیکھنے میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، سیکھ کے سکھانے میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں وہ کیا کیا مشکلات کا سامنا بھی آئے تو وہ دین کے معاملے میں سب مشکلات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ آپ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جو واقعی علماء حقہ تھے میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ غور کرو، اللہ کا دیدار ہوا، موقع ملا، یا اللہ میرا سوال ہے، تیری جناب میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ اللہ کریم کا جواب سنو اور پھر اپنی حالت کو غور کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے، جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے میرے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہوتا ہے۔ جتنی ہم کرتے ہیں، جو موضوع اٹھا کے بیٹھے ہیں، جس درد کو لے کے آیا ہوں، جس رونے کو آپ کے سامنے رو رہا ہوں، اپنی حالت پہ غور کرو۔ یہ تو رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث، تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، غور کریں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به البس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه هلتين لا يقوم لهما الدنيا۔ غور کرنا، صرف 3 باتیں آ رہی ہیں اس حدیث میں۔ کتنے کام؟ کاش کہ ہم وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نمبر 1 فرما من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، جو قرآن پڑھتا ہے۔ نمبر 2 وتعلم، اور جس نے قرآن کا مفہوم سیکھا کہ یہ کہتا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے رکنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جس نے یہ سیکھا۔ اور نمبر 3 جو ان دونوں سے مشکل، وَعَمِلَ بِهِ، اور جو کچھ قرآن میں آیا اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ کام دوبارہ گن لیں، کتنے کام ہیں؟ نمبر 1، تھک گئے آپ لوگ، روزہ لگا ہوا ہے تو پھر بولو نا یار، یہ میں نے محبت سے جملہ بولا، ناراض نہ ہو جانا، کیونکہ آپ سے مجھے الحمدللہ دین کی وجہ سے محبت ہے، الحمدللہ۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 قرآن پڑھنا ہے، حفظ ضرورت نہیں، جو حفظ کی قید لگائے اس نے حدیث کا معنی ہی غلط بیان کیا ہے۔ من قرأ القرآن، من حافظ القرآن نہیں، فرمایا جو بھی قرآن پڑھ لے بس بھلے دیکھ کے پڑھے۔ نمبر 2 قرآن کے حلال اور حرام کو، کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ اور نمبر 3 وَعَمِلَ بِهِ، اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارے، اپنی زندگی البس والدہ، ایسے شخص کے والدین کو قیامت کے دن اللہ کریم ان کے سروں پر، اماں بھی ابا جان بھی، ان کے سروں پر ایک نورانی تاج سجائے گا۔ کیا سجائے گا؟ نورانی تاج۔ سرکار کے جملے ضوءہ مثل ضوء الشمس، فرمایا اس سے نور اس طرح جھلکتا ہوگا جس طرح دوپہر کے وقت سورج اپنا نور بکھیر رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا۔ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کی اولاد یہ 3 کام کرتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، حلال و حرام بھی قرآن کی روشنی میں جانتی ہے، اور پھر قرآن کے مطابق زندگی بھی بسر کرتی ہے۔ فرمایا وَيُكْسَى وَالِدَاهُ هُلَّتَيْنِ،
اور والدہ کو بھی والد کو بھی اللہ قیامت کے دن محشر والے دن ایک ایک لباس عطا فرمائے گا. لا یکون لہما دنیا، فرمایا وہ ایک جوڑا پوری کائنات کو بھی بیچ ڈالو، ایسا اب اسے ایک کپڑے ایک جوڑے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی پوری کائنات. اتنا بڑا قیمتی جوڑا اماں جان کو بھی والد صاحب کو بھی اولاد کی وجہ سے اللہ پہنائے گا. سرکار نے فرمایا کسی عام مفتی کا فتویٰ نہیں، فرمایا پوری دنیا بیچ ڈالو نا صحابہ، پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے، جو اللہ کریم انہیں ایک ایک سوٹ عطا فرمائے گا، اس سوٹ کی قیمت یہ پوری دنیا کی دولت ادا نہیں کر سکتی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُولَانِ بِمَا قُسِينَ هَذَا، پھر جب وہ اپنی یہ عزت دیکھیں گے وہ اپیل کریں گے مالک آج ہمیں اتنی شان اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فَيُقَالْ بِأَخْذِ وَلْدِكُمَ الْقُرْآنِ، ان کو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کیونکہ دنیا میں تمہاری اولاد پڑھتی بھی تھی قرآن، حلال و حرام سمجھتی بھی تھی، اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتی تھی، اس لیے آج تمہاری اولاد کی وجہ سے رب نے تمہیں اتنی عزت عطا فرما دی ہے. پھر ایک اور حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم یہی ہے، حدیث میں بشارت مختلف ہوئی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی حدیث کے راوی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کی تلاوت کا معمول رکھا، جس نے قرآن کی تلاوت کا معمول رکھا، پھر فأحل حلالا وحرم حراما، پھر قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کے زندگی گزاری، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کے جس کام کے کرنے کی اجازت قرآن نے دی اس نے کر ڈالا، اور جس سے روک دیا اس نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا. ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ کریم قرآن سے اس رشتے کی وجہ سے، قرآن سے اس نسبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ کریم بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. اور صرف اکیلا نہیں، یہ عام مسلمان کی بات ہے، عالم دین کی نہیں. عالم کو رب نے بڑی شان دی ہے اگر وہ بعمل ہو تو، یہ عام مسلمان کی بات ہے. وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ فرمائے گا اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 بندے بھی اٹھا، انگلی پکڑ. کیسے 10 بندے؟ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم لازم ہو چکا ہوگا. اللہ فرمائے گا کیونکہ تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، تو دنیا میں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، جا میں نے تجھے بھی جنت دی ہے، اور اپنے گھر والوں میں سے 10 جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت کو لے جا. یہ جو آج ہمیں جملے بولے جاتے ہیں نا، جس کی بیٹی یا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا 7 پشتے جنت میں چلے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حافظ تو ہو گیا نماز پڑھنی کوئی نہیں، ادھر شرطیں آ رہی. حافظ ہو گیا داڑھی اس نے رکھنی کوئی نہیں. حافظ ہو گیا کمپیوٹر موبائل ٹی وی کسی بھی حیثیت سے فحاشی اور یعنی کے مناظر بےہودگی والے کام، بھائی ایسی بات نہیں. سرکار نے جو رحمت عطا فرمائی ہے وہ حافظ وغیر حافظ سب کے لیے ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ اس کی زندگی قرآن کے مطابق گزرے. اب جس بندے میں یہ شرط پائی جائے وہ حافظ نہ بھی ہو گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا، اور جس میں یہ شرط نہ ہو، کیونکہ جنت کے مالک نے یہ شرط لگا دی، مصطفیٰ کریم نے یہ شرط لگائی ہے. ایک بندہ گھر کا مالک ہے اور وہ شرط لگا دے جس کے پاس یہ چیز ہو، یہ خاص قسم کا اجازت نامہ ہو تو وہ اندر آئے، ورنہ نہ آئے. تو جس کے پاس وہ اجازت نامہ نہ ہو وہ داخل ہو سکتا؟ کیونکہ مالک نے اجازت دی، ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دی.
تو سرکار جنت کے مالک فرمایا جنت میں آنے ضرور دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ اور یار کچھ تو بولو، رسول اللہ کی سنت کو اپنا لو تو قرآن پہ عمل ہو ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ کی ساری سیرت قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اتنا کچھ سننے کے بعد اب میں آپ سے کچھ پوچھنے چلا ہوں، کیا خیال ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کا آج تک ہمارا معمول تھا، کچھ تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مالک کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ سب کو جب تک زندہ رہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔